اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ روم یہ مکی صورت ہے اور اس میں آغاز روم کی مغلوبیت سے ہوتا ہے کہ روم مغلوب ہوں گے قریب کی زمین پر، اور پھر وہ بعد میں غالب بھی آئیں گے فی بضع سنین، چند سالوں میں. تو یہ قرآن مجید کی پیشگوئی پوری ہوئی. جیسے قرآن مجید نے کہا تھا کہ اب مغلوب ہوں گے پھر غالب آئیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا. تو مسلمانوں کو اس دن خوشی ہوئی، حالانکہ دونوں کافر ریاستیں تھیں، یعنی غیر مسلم ریاستیں تھیں، فارس ہو یا روم ہو، ہے تو دونوں غیر مسلم تھے. لیکن مسلمانوں کی خوشی کہتے ہیں یہ اسی موقع پہ ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح سے نوازا. تو مسلمانوں کی خوشی کس بات پہ تھی کہ جو روم کی ریاست تھی وہ اہل کتاب تھے، اور وہ جو فارس والے تھے وہ بالکل ہی کسی کتاب کو، آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے. تو ان دونوں میں فرق کی وجہ سے مسلمان اس دن خوش تھے کہ چلو جو اہل کتاب ہیں وہ فاتح ہوں گے. اگرچہ اہل کتاب سے تنگ بھی تھے مسلمان، اور ان کے جو معاملات تھے وہ کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی فتح سے مسلمانوں کو خوشی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نسبتاً جو مسلمانوں کے قریب ہے، مثلا ایک طرف یہودی ہو ایک طرف عیسائی ہو، تو کیونکہ قرآن مجید بھی ہمیں کہتا ہے کہ وہ مودۃ للذین آمنوا، کہ جو اہل ایمان کی محبت ہے عیسائیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان میں زیادہ ہے بنسبت یہود کے. یہود عداوت میں، دشمنی میں بہت سخت ہیں. تو ان دونوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو نسبتاً خوشی ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال لے لیں، جیسے انڈیا اور کسی اور ٹیم کا میچ ہو تو ہم کہتے ہیں چلو انڈیا سے زیادہ ہماری دشمنی ہے، چلو وہ ہار جائے کوئی اور جیتتا ہے تو جیت جائے، ہوتے دونوں کافر ہیں. تو یہ بس ایک جو قریب تر ہوتا ہے مسلمانوں کے اس کی ذرا زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور جو دور ہوتا ہے، جو دشمن میں زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کی ذرا کم ہوتی ہے. تو یہ ہے بنصر اللہ ینصر من یشاء، یہ ہوگا سارا اللہ کی نصرت سے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی نصرت جو ہے یہ کفار کے ساتھ بھی ہے. میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں ایسے مواقع پہ کہ اللہ کی نصرت وہ اور اللہ کی رحمت وہ کافروں کو بھی ملتی ہے، لیکن ہمیں نہ وہ رحمت چاہیے جو کافروں کے لیے، نہ ہمیں وہ نصرت چاہیے جو کافروں کے لیے. ہمیں تو وہ نصرت چاہیے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم اپنے رسولوں کی نصرت بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے. ہمیں وہ نصرت درکار ہے. اس نصرت کو اگر ہم لے سکیں تو یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہوگی. ہم تھوڑے بھی ہوں تو ہم غالب ہیں. ہم اگر کچھ نہیں رکھتے وسائل اسباب تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور غلبہ دے گا. تو اس نصرت کو ہم نے حاصل کرنا ہے. وہ نصرت اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں، جیسے رحمت الہی کے ضابطے ہیں اسی طرح نصرت الہی کے بھی ضابطے ہیں. یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ آئے گی کہ غزوہ احد ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. تو ان مسلمانوں نے جو پہاڑی پر متعین تھے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ نیچے اتر آئے
تو اس وجہ سے موقع مل گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کرنے کا۔ تو اب دیکھیے وہ اہل ایمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی ہستیاں تھیں صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان نشاور کرتے تھے، فائز تھے، مفلحون تھے، مہتدون تھے، سارے اوصاف اللہ نے بیان کیے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو وہ نصرت الہی نے ان کو مشکل میں ڈال دیا، یعنی وہ نصرت وقتی طور پہ ان سے چھنی اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر عطا کر دی، نتیجتاً غلبہ ہوا، مسلمان فاتح قرار پائے، لیکن ایک عارضی طور پر اس ایک فرمان نبی کی حکم عدولی سے بات کہاں کی کہاں چلی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس منہج پہ نہیں ہوں گے جو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، ایک ہوتا ہے نا ہدایت، وہ ہوتا ہے رستہ، اور ایک ہوتا ہے اس ہدایت تک پہنچنے کے طریقے، اسے کہتے ہیں منہج۔ تو جب وہ طریقے بھی وہ نہیں ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے تو پھر نصرت نہیں ملے گی، یہ پکی بات ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے وہ عظیم لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت ان سے دور کی اور پھر ان کو ذرا چھوڑا۔ اور اسی طرح حنین کے موقع پہ دیکھ لیں، جب مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ ناز ہوا، مسلمان کفار کے مقابلے میں زیادہ نہیں تھے، یہ بات بھی ہے۔ حنین کے موقع پہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ تمہاری نصرت کی، اور یوم حنین یعنی حنین کے دن تو خاص کر تمہاری نصرت کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے تمہیں فخر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اب تو ہم بہت زیادہ ہیں، ہم تو تھوڑی سی تعداد میں بھی مغلوب نہیں ہوا تو اب تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ یہ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع میں مشکلات سے دوچار کیا۔ اس کا مطلب ہے فخر بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے منہج نبی میں رہنا ہے تو نصرت ملے گی۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی فتح کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ ہوگا تو اللہ کی مدد سے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدد وہ چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کی خوشنودی والی مدد چاہیے۔ زندگی کے تمام مراحل میں ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہی ہے جو نصرت کرتا ہے، وہی ہے جو مدد کرتا ہے، ہمارے ذاتی معاملات ہوں یا اجتماعی۔ تو اگر اس میں کوئی اس کو نہیں سمجھ پایا تو ایسے سمجھیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے توحید میں خلل ہے، اس کی توحید پکی نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا تھا کہ جب بھی تجھے مدد چاہیے ہو فاستعن باللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے بس، کہ وہی مدد کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہی اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، اور پھر تم ایک بشر بن گئے، کہاں مٹی اور کہاں انسان، یعنی کتنا ایک فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ تھوڑا کارنامہ ہے، یعنی اس کو معمولی ہم سمجھتے ہیں۔ تو اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ازواج بنائے یعنی جوڑے، جس کی وجہ سے وہ سکون ان کی طرف سے تم حاصل کرتے ہو اپنے جو بیویاں ہیں ان کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت بھی رکھی تمہارے درمیان، یہ رحم دلی، یہ محبت، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ محبت جو ہے وہ نہیں رہتی، کبھی محبت عداوت میں بدل جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ اس محبت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور رات اور دن کا آنا جانا اور تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ دیکھیں کسی پوری پٹی کے لوگ سیاہ فام ہیں، کسی پٹی کے لوگ بالکل ہی سفید ہیں، کسی پٹی کے لوگ گندمی رنگ کے، دونوں کے درمیان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری نہیں ہے کہ کس کو کسی رنگ میں، کس کو کسی رنگ میں، اور بعض اوقات وہ آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں بالکل ایک دوسرے رنگ کا، ایک دوسرے رنگ کا، ایک دوسری زبان کا، ایک دوسری زبان کا، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، وہ رشتے ناطے اللہ تعالیٰ وہ کر دیتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور رات کو جو سونا ہے اور دن کو جو اس کا فضل ہم تلاش کرتے ہیں، سب اس کی نشانیاں ہیں۔
تو ہم چونکہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اس کو روٹین سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہے، رات کے بعد دن آنا ہی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ سب کچھ یہ نظام جو ہے یہ اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہی سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم ان نشانیوں پہ غور کرو، یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیے جہاں پہ ہمیشہ رات طاری رہتی ہے، 6 مہینے رات، 6 مہینے دن، ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی قدر ہے، کتنی ویلیو ہے۔ اب دیکھیں مسلسل رات ہو تو انسان کا کیا، وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے، جہاں ہوتا ہے، وہ مانوس ہو جاتا ہے اس ماحول سے، ان حالات سے، ہمیں وہ مشکل لگتا ہے۔ یہ انٹارکٹیکا ہے جو زمین کی نیچے بالکل جو ہے نا، ہاں زمین۔ تو فرمایا کہ پھر اسی طرح جو آسمان و زمین قائم ہیں اس کے حکم سے ہے۔ اب دیکھ لیں بغیر چھت کے آسمان ہے، کتنا بڑا آسمان ہے، تو کوئی اس کا ستون نہیں، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے وہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ نشانی ہے نا۔ تو ہم نے کبھی ان کو نشانیاں سمجھا نہیں ہے، ہم اسے بس چونکہ بچپن سے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح گزرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان میں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں خود اخذ کرنی ہے۔ تو جس قدر ہم غور کریں گے تو اسی قدر اللہ پر ایمان پختہ ہوگا، اس کی توحید کے ہم زیادہ قائل اور فاعل اور مائل ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اسی نے تخلیق کیا سب کچھ، ابتدا بھی اسی کی تھی، اسی کی طرف سے، اور وہی ان کو لٹائے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ لٹانا جو ہے یہ اس پر بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ایک اپنا تعارف بھی پھر فرمایا کہ اپنے دین کو، اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم کر لیں، یعنی آپ کا چہرہ جو ہے، آپ کا رخ جو ہے وہ دین کی طرف بس لگ جائے، اور یکسو ہو کر، یہ وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین اور خشکی پر جو بھی فساد یعنی بگاڑ آتا ہے، زمین پہ بگاڑ کیا ہے کہ فصلیں وہ نہ اگائیں، قحط آ جائے، یا وہاں پہ جو ہے زلزلے آ جائیں، یہ زمین پہ بگاڑ ہے۔ اور سمندر میں کیا بگاڑ ہے، طوفان آ جائے، ہوائیں ایسی چلیں، اور یعنی نظام جو بھی بگڑتا ہے زمین کا، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھ کماتے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ زمین پر بگاڑ اور سمندر پر بگاڑ آتا ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کو جو ہے متعین کر دیا سائنس کے ساتھ۔ ہمیں سائنس اس لیے پڑھائی گئی کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ایک سائنسی امر تھا، اس وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ یہ زلزلہ کیوں آیا ہے؟ چونکہ فلاں علاقے کی پلیٹیں ہلی ہیں تو زلزلہ آ گیا، بس بات ختم۔ ہم یہ غور کرنے کی نہیں کرتے کہ وہ پلیٹیں جو ہلیں، آخر اتنے عرصے سے وہ پلیٹیں موجود تھیں نا، وہ اب کیوں ہلیں گی؟ اس پہ کس کا حکم کار فرما ہے، یہ دیکھیں۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر آئے گا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جو ہے وہ سزا دیتا ہے یا آزمائش کرتا ہے لوگوں کی، اور اپنی طرف متوجہ کراتا ہے۔ تو کئی لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، کئی لوگ اس کو سائنسی قرار دیتے رہتے ہیں۔ بارش کیوں ہوئی؟ جی موسم ہے بارش کا، تو یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم سب کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو جتنا بھی بگاڑ ہوتا ہے زمین پر، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، تاکہ وہ چکھائے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں اس میں سے کچھ، یعنی وہ تمہیں وہ چکھائے کچھ اس کا حصہ۔ ہمارے عمل کی، ہمارے جو کرتوت ہے، جو ہمارے کام ہے، اس کی سزا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ کی سزا ہمیں دیتا ہے۔ اگر ساری دے پھر تو ہم بچ نہیں سکتے، ہم باقی نہیں رہ سکتے۔ تو پھر فرمایا کہ وہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے۔ تو اور اب دیکھیے کہ موسم میں وہی ہوائیں چلیں، موسم میں وہ بارش ہو تو وہ ہمارے لیے رحمت ہے، اگر بغیر موسم کے ہو تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی اپنی رحمت اور اپنے اس فضل کا تذکرہ فرمایا ہے، تو یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب جو بگاڑ کی صورتیں ہیں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور پھر رسولوں کے بعثت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں۔
وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پہ فرض ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ تو جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لی ہے وہ آج ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں کو وہ اللہ کی نصرت کیوں نہیں مل رہی، مسلمان کیوں مغلوب ہیں، مسلمان کیوں بے حال ہیں؟ تو اس کی وجہ پہلے ہی اللہ نے بیان کر دی کہ یہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ لقمان ہے۔ لقمان علیہ السلام زیادہ تر ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، یعنی دلائل اس بات کی طرف، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کے لفظ سے فرمایا کہ ہم نے انہیں حکم دیا اور نوازا، تو اس کا مطلب یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے بارے میں فرمائی کہ حکمت دی اللہ تعالیٰ نے، تو لقمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا۔ تو یہ بڑے دانا تھے، انہی کے بارے میں وہ مشہور ہے نا، لقمان حکیم جنہیں کہتے ہیں۔ تو ان کی بہت سی نصیحتیں کچھ تو ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں، کچھ پھر لوگ بنا کے ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال جو قرآن مجید نے ان کی جو حکمت بھری باتیں بتائیں، یہ شاید ہمارے نزدیک یہ حکمت بھری باتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان باتوں کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اپنی من مانی نہ کرو، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا جو حصہ ہے نا وہ بھی اکٹھا کرو، ہمارے نزدیک تو یہ حکمت کی باتیں ہیں نہیں۔ ہم حکمت کی باتیں پتہ کیا کرتے، کوئی ایسی ارسطوانہ بات ہو، کوئی ایسی ہو جو نا عام بندوں کی سوچ سمجھ جو ماحول معاشرے میں ہے اس سے ہٹ کے ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمت بھری بات ہے۔ تو جو یہ سیدھی سیدھی باتیں آپ دیکھیں، یہ حکمت ہے نا جو قرآن جس کو حکمت قرار دے رہا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کیا حکمت بھری باتیں کر رہے ہیں، بڑی سادہ سی باتیں ہیں لیکن ان کے نتائج بڑے اچھے ہیں۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ یا بنیا، کیا ہے میرے بیٹے، کہ اگر دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، نیکی یا برائی، دونوں کا تذکرہ ہے، یہ خاص نہیں ہے کہ نیکی ہو یا برائی، اور ہو وہ ایک ذرے کے برابر، اور ہو وہ چٹانوں میں یا آسمانوں میں یا زمین پر، یاتی بھی اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ تو اب جس بیٹے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تمہاری کوئی بھی اچھائی کوئی بھی برائی، وہ تہوں میں ہو، وہ غاروں میں ہو، وہ آسمانوں میں ہو، وہ بلندیوں میں ہو، آسمانوں میں ہو کا مطلب ہے بلندیوں پر، یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ پہاڑوں پہ ہیں، آپ جہاز کے اندر ہیں، آپ کسی بھی ایسی صورت میں ہیں جو بلندی سے تعلق رکھتی ہے، آپ تہوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ تو اب وہ بچہ وہ یہ کوشش کرے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور یہ سب کچھ لانے پہ قادر ہے، تو وہ گناہوں کو کم کرے گا، برائیاں کم کرے گا اور نیکیاں زیادہ کرے گا۔ تو دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ نماز قائم کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ کوئی حکمت کی بات ہے کہ نماز قائم کرو؟ ہم تو اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایسی حکمت بری بات ہو نا، جیسے قطرہ قطرہ کلزم ہیں، جو واصف علی واصف کی باتیں ہوں، اور اس میں سے اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں، قرآن سنت کے منافی ہوتی ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا میں کبھی ان کی کتابوں سے جو غلط باتیں ہیں وہ بتاؤں کہ یہ کیسے کیسے قرآن و سنت کے منافی باتیں کر جاتے ہیں اور لوگ انہیں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اب مجھے اس کی کوئی باتیں یاد نہیں آ رہی، لیکن میں نے جب بھی پڑھی ہیں اس میں کوئی دوسرا پہلو ضرور مجھے نظر آیا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے اہل تحقیق اس طرف بھی توجہ کریں کہ ان کتابوں کی چھان بین کر کے لوگوں کے سامنے لائیں کہ تم ایسے ہی شیئر کرتے رہتے ہو جی بڑی حکمت بھری باتیں، حکمت بھری باتیں یہ ہے کہ نماز قائم کرو، یہ ہے حکمت۔ اب وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اب یہ ہمارے ہاں کوئی بڑی حکمت بھری بات ہے، تو ہم اس کو حکمت نہیں مانتے، تو یہ بہت بڑی ہمارے اندر خامی ہے۔ یہ اصل میں معاشرے کا جو ٹرینڈ چینج ہوتا ہے نا، جو نظریات بدلتے ہیں، آئیڈیالوجی بدلتی ہے، اس کی وجہ سے یہ چیزیں وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں پہنچا ہے اس پہ صبر کرو، جو بھی تکلیف پہنچی ہے اس پہ صبر کرو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ برداشت کرنا، قبول کرنا۔
ایک صبر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا اس کے مطمع نظر نہیں ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس صبر پہ مجھے کتنی جزا ملنی ہے، اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا اور ہمیں کتنی بشارت ملتی ہے، وہ بس ایسے ہی جھیلتا رہتا ہے محض، اس کو اجر نہیں ملے گا، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ اجر اس کے لیے ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایسے کیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عجبا لامر المومن، آپ کہیں گے ایک بندہ ہے وہ برداشت کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں جزا ملے گی، بدلہ ملے گا؟ وہ اس لیے نہیں ملے گا کہ اس نے اللہ کے لیے صبر نہیں کیا، وہ تو اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ صبر کر رہا ہے یا اور کچھ کر نہیں سکتا کہ روئے گا دھوئے گا تو اس کو کیا نتیجہ ملے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حدیث پہ آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عجبا لامر المومن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابتہ سرا، یعنی عجیب سے مراد تعجب خیز، حیران کن، بڑا خوش کن ہے اس کے لیے کہ ان اصابتہ سرا، اگر اسے کوئی آسانی، آسائش، سہولت، خوشحالی پہنچے تو فشکر، وہ اس پہ شکر کرتا ہے اللہ کا، تو فکان خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر اسے کوئی تنگی پہنچے، کوئی مشکل پہنچے، فَصَبَرَ، تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے وہ اس کا صبر جو ہے وہ اس کے لیے باعث اجر بن جاتا ہے کہ اس نے صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ تو یہ اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ پختہ امور میں سے ہے، اور لوگوں کے لیے اپنے رخسار نہ پھلاؤ، یعنی ہوتا ہے نا کئی بڑے منہ کے انداز بدل بدل کے کرخت لہجے میں بات کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں کرنا، بڑی نرمی سے لوگوں سے بات کرو، بڑے پولائٹ سے انداز سے، بڑی محبت سے، اور حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ تبسم کا بھی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تمہارے بھائی کی طرف مسکرا کے ملنا، مسکراتے چہرے سے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اگر ہم اور زیادہ صدقے اکٹھے نہیں کر سکتے، لوگوں کو نہیں دے سکتے، تو یہ تو ہم ایک کر سکتے ہیں نا کام، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں اپنے اس چہرے کی جو ہے نا مسکراہٹ کو، اور یہ ویسے بھی انسان وہ اچھا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں بھی جو مسکراتے چہرے سے ملتا ہے، جس پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو پھر فرمایا کہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ اب یہ دیکھیے یہ کتنی سادہ سی باتیں ہیں، لیکن یہ حکمت ہے ان میں اور بڑی دانائی کی باتیں ہیں۔ اور ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے سے، غرور کرنے والے سے، اترانے والے سے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں نرمی رکھ، اپنی آواز کو پست رکھ، یعنی آواز بھی نہیں، کہ لوگ ہوتا ہے نا بڑی اونچی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، وہ شریعت کے اندر وہ ادب کے آداب کے منافی ہے۔ اس وجہ سے مثال بھی دی کہ بری آوازوں میں سے حمیر گدھے کی آواز ہے۔ یہ حکمت بری ان کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے ہم نے اسے حکمت دی تھی، یہ بات فرما کے بعد میں ان کی یہ حکمت بری باتوں کی وضاحت کی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ حکمت بری باتیں ہیں؟ ہم تو اسے نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، ان کی اولادیں وہ مساجد میں نہیں آتی، وہ ایسے کام نہیں کرتی، وہ کوئی ایسے کام کرنا چاہتی ہیں کہ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ایسے جو میڈیا ہے اس پہ ان کا کوئی کام آئے، لوگ کہیں واہ جی واہ، وہ چاہے کوئی گانا ہو، کوئی ڈانس ہو، یہ بس ہمارے ہاں آج اس کا ایک چرچہ ہے اور تصور ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو لوگ میڈیا پہ ہی آنا چاہتے ہیں، وہ قرآن میں بیان کردہ حکمت بھری باتیں اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سجدہ ہے، اس کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اس نے اتاری ہے اس کا تذکرہ ہے، انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور جو ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کا تذکرہ ہے، اور جو راتوں کو اٹھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں رات کے اوقات میں، پہلو علیحدہ رہتے ہیں، تو ان کا تذکرہ ہے۔
تو اسی طرح ایمان والوں کا اور کافروں کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھی ہیں. تو اس طرح اس کا پورا مضمون ہے. اس کے بعد سورہ احزاب ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، وہ کہتے ہیں گروہ کو، اور احزاب کا مطلب ہے افواج، یعنی مختلف گروہ. جیسے کسی بھی ملک کی یا کئی ممالک کی افواج اکٹھی ہو کے حملہ آور ہوتی ہے نا کسی اسلامی ملک میں، کیسے کسی اسلامی ملک میں جیسے بہت سی افواج اکٹھے ہو کے حملہ کرتی ہیں. ہاں، تو اسی طرح اس دور کا بھی ایک ناٹو تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں تو اب ساری طاقتیں مل کے نا مسلمانوں کے مد مقابل آ گئیں. ان کو بھڑکانے والے جو اصل تھے وہ یہود تھے، اور آج بھی وہی تقریباً یہ بھڑکاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں قوموں کو کہ مسلمانوں کے خلاف کرو. تو اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی ظاہری صورتحال کچھ بھی نہیں ہے. خصوصاً افغانستان دیکھ لیں جس پہ حملہ کیا گیا، تو سال ہر سال کی لڑائی کے بعد منہ چھپا کے یہاں سے نکلنا پڑا. حالانکہ مسلمان بھی اس لیول کے نہیں ہیں، نہ وہ راستہ ایسا ہے، نہ منہج ایسا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت کسی نہ کسی طریقے مسلمانوں کے شامل حال ہو ہی جاتی ہے. تو جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ شکست نہیں ہوتی، شہادتیں رنگ لاتی ہیں اگر وہ واقعتاً صحیح طریقے سے ہو. اب دیکھیے کہ افغانستان میں جنگ ایک عرصے سے جاری ہے، روس کو شکست ہوئی، پھر ادھر امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کشمیر میں وہ صورتحال کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے کہ وہاں پہ کچھ رستہ جو ہے وہ ایسا نہیں اختیار کیا جاتا جو کوئی نتیجہ خیز ہو. اگر وہاں پر بھی ایسا کوئی نتیجہ خیز رستہ اختیار کیا جائے نا باقاعدہ جنگ کی صورت، تو اس کا فیصلہ بھی مسلمانوں کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. فلسطین میں بھی یہی مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے یہ معاملات نہ لٹکے ہوئے ہیں. اگر آج آپ کو اس پورے مسئلے کی تفصیل چاہیے تو انشاءاللہ اس پہ میرے مضامین موجود ہیں، مسئلہ کشمیر پر بھی اور فلسطین پر بھی، اس کی حقیقت پر بھی کہ مسئلے ہے کیا ہیں اور ان کا فی الحل قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے، کیوں نہیں یہ حل ہو رہے. یہ دلائل کی روح سے وہ واضح کیا ہے. اس میں ظاہر ہے لیڈرشپ بھی شامل ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ منہج کو چھوڑنے کا ہے، اس رستے کو چھوڑنے کا ہے. ہاں، ان کو یہ یاد آ گئی بات کہ ہجرت جو ہے نا، کیونکہ جہاں بھی اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ ہجرت کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو جس علاقے کے مظلوم لوگ ہوں نا تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے. اب آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا کشمیر اتنا پیارا علاقہ چھوڑ کے آ جائیں تو ادھر ہندو آ کے آباد ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ مکہ مکرمہ سے زیادہ کوئی مقدس سرزمین روئے زمین پر موجود ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے محبت دیکھ لیں، پھر بھی چھوڑ کے آئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے 8 سال کے بعد ان کے دامن میں اسی مکہ مکرمہ کو ڈالا کہ نا کتنی عزت سے کہ وہ کفار جو آپ کو نکالنے والے تھے وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے. تو ہم ہجرت کے بغیر جو جہاد کرتے ہیں نا یہ جہاد نہیں ہوتا، یعنی اس نتیجہ خیز نہیں ہوتا. اور جہاد تو خیر ہم کر بھی نہیں رہے، یہ تو ہوتی ہیں کاروائیاں، یعنی ان کو شریعت میں کاروائی کے نام سے سرایہ کہہ سکتے ہیں، آپ فدائی کاروائی کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں، ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو یہی تو بات سمجھنے والی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں نا ان میں پھر ہمیں بات کے جو نتائج ہیں. اب دیکھیے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی نا، اچھا اب ہم چھوڑ دیں ان کافروں کے حوالے اپنی جائیدادیں کر دیں، یہ مکہ کتنی عظیم جگہ ہے تو اس کو ہم اچھا ان قریشیوں کے حوالے کر دیں، وہ یہاں پہ شرک کرتے رہیں. نہیں، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا ہجرت کا اس پہ عمل کیا. تو اب جو نتائج ہے نا، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے چلے جائیں نا تو نتائج ہمارے حق میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ظاہر پر دیکھیے جیسے آپ نے سوال کیا، اب یہاں پہ بہت سے لوگ جڑیں گے، بیٹھیں گے، کہیں گے جی واقعتاً یہ تو اچھا نہیں ہے. تو قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب ہجرت نہیں کرو گے تو تمہاری جہاد کا وہ نتیجہ نہیں نکلے گا. ہجرت کیا ہوتا ہے اصل میں کہ آپ اس جذبے میں صادق ہیں،
یہ نا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، کہ تمہاری پھر ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، کیونکہ ہجرت ایک امتحان کا ایسے سمجھے دنیا میں پاس ہونے کا ایک جو ہے علامت ہے کہ یہ شخص اس کا ایمان سچا ہے، کہ اس نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار بیوی بچے علاقہ سب کچھ چھوڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایمان میں کھرا ہے۔ تو جب ایمان میں کھرا ہوگا تو پھر وہ آیت جو پہلے گزری ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ کیوں نہیں آئے گی؟ اصل میں یہ ہم ایمان کی طرف نہیں۔ اور دوسرا اس میں جو ایک بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ہم جہاد کی صورت میں نہیں کرتے، یعنی ہونا باقاعدہ جہاد کی صورت میں تو اس کے نتائج کچھ اور نکلے ہیں۔ میں آپ کو ایک تاریخ کی مثال دیے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ارض مقدس لکھ کے دے دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ارض مقدس تمہارے نام کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے کہ اس پہ اب تم نے جانا ہے تو تمہیں فتح مل جائے گی۔ تو وہ نہیں جا رہے تھے کہ وہ بڑے جابر لوگ ہیں، اچھا ہم اب ان سے جا کے لڑیں، وہ تو بڑے زبردست ہیں، بڑے قاہر لوگ ہیں، تو ہم تو نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے۔ تو اس وقت دو لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا بھی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ تم اگر جاؤ گے نا دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تم غالب آؤ گے، یعنی وہ بھی قوم کو سمجھا رہے تھے۔ لیکن جب قوم نے نہیں مانا تو ان دو لوگوں نے جا کے یہ نہیں کہا کہ چلو قوم تو نہیں مان رہی ہم تو چلیں، ہم تو ارض مقدس چھڑائیں، انہوں نے کارروائی نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ انعام یافتہ لوگ تھے قرآن کی نظر میں، لیکن انہوں نے ایسی کارروائی نہیں کی جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ فائدہ اس صورت میں ہوتا ہے جب قوم چلے ساتھ اور ایمان والے ساتھ چلے اور کسی نتیجہ خیز جو ہے نا وہ عمل تک پہنچے، تو پھر اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں ہوتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ نیک اور مخلص لوگوں کی قربانیاں جو ہیں وہ لے لی جاتی ہیں اور معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک ہم اس نہج کو اختیار نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو اس وقت تک پھر یہ معاملے حل نہیں ہوں گے۔ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو میں کتابی شکل میں بھی لا رہا ہوں، ان قریب وہ چھپے گی، تو اللہ کی توفیق سے تو آپ پڑھیں، مجھے بھی اس سے مشورہ دیں، یہ میرا حرف آخر نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے اس سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے کہ کچھ بات تو ہے نا کہ اللہ کی نصرت ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو رہی، حالانکہ ہم ان سے گئے گزرے تو نہیں ہیں نا جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم تو پھر بھی ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کیا یعنی اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں، کیا ممکن ہے جام نہ رہے ساقی نہ رہے جام رہے باقی، ایسے اشعار جو انہوں نے جواب شکوہ میں کہے۔ ہجرت کر بھی لیں تو مگر یونٹی نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے مسلمانوں۔ ہاں یہ بھی یعنی ہاں بالکل یہ بھی ایک وجہ اس میں نے لکھی ہے، یکجہتی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یکجہتی کا ہمارا یہ حال ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے نا، جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ کشمیر کا دن بڑے اچھے طریقے سے مناتی ہے، وہی پارٹی اگر اپوزیشن میں آ جائے وہ کشمیر کا نام ہی نہیں لیتے، کیونکہ وہ لیں گے تو اس کا مطلب ہے ایسے سمجھے وہ حکومت کو ایک طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں، حکومت کے موقف کی، تو وہ تو کرنا نہیں چاہتے۔ تو یکجہتی تو نہ ان کے اندر ہے۔ اب بھی اگر دیکھیں کشمیر اور فلسطین کے مسئلے، آپ ان کے ویوز لیں، ان کے تبصرے لیں، تو آپ کو سارے لوگ یہ نہیں ملیں گے کہ وہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، الحاق چاہتے ہیں۔ تو یکجہتی نہ ان میں ہے نہ ان کی مدد کرنے والوں میں، تو یہ کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا یہ باتیں ضرور ہیں۔ تو احزاب جو ہے صورت چلی تھی تو اس میں ایسے ہوا کہ سارے گروہوں کو اکٹھا کر لیا گیا اور تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ کے اس پار آگے جمع ہو گیا۔ مدینہ کے ایک طرف خندق کھودی گئی تھی، یہ بات یاد رکھیے کہ مدینہ کے دونوں جانب ہرے ہیں، ہرے کہتے ہیں سنگلاخ زمین کو، پتھریلی زمین جس پہ آتش فشانی چٹانیں جب وہ سیاہ ہو جاتی ہیں نا، تو ان میں نکیلے پتھر اب بھی اس کے موجود ہیں، میں نے وہ دیکھے، وہ ہرے، وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس پہ کوئی فوج نہیں آ سکتی۔
تو 3 طرف سے قدرتی طور پہ مدینہ منورہ کی حفاظت موجود تھی، 3 طرف سے۔ تو ایک طرف سے دشمن کے آنے کا خدشہ تھا، وہ تھی وہ طرف جو مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں بنتی ہے، شمال مغرب جہاں سے قافلے گزر کے جایا کرتے تھے نا شام کی طرف، تو وہ حصہ کھلا تھا۔ تو وہاں پہ آ کے نا انہوں نے ڈیرے ڈال لیے، تمام جو تھے دشمن وہ اپنے اپنے قبائل اور اپنے اپنے وہ پوری ایک منظم کیا بس مدینہ منورہ کا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی، یعنی یہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے یا سیرت کی کتابوں میں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے مشورہ دیا یا نہیں دیا، بہرحال یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ خندق کھودنی ہے۔ تو خندق کھودنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے، اور سردیوں کے دن تھے یہ، تو وہ آ کے سارے جمع ہوئے۔ تو پھر ادھر سے جو یہود تھے بنی قریظہ، تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں پہ ایسا وقت طاری ہے، ان کو تو پڑی ہے ان کی، تو ہم ایسے کرتے ہیں ادھر سے ہم ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، تو اس طرح مدینہ منورہ کو جو ہے نا ملیا میٹ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمان ہلا دیے گئے، اور اس جاؤ من فوقکم، جب وہ تمہاری اوپر کی جانب سے آ رہے تھے، یہ وہی لشکر تھے، اور من اسفل منکم، تمہارے نچلی طرف سے وہ بنو قریظہ تھے، یعنی ادھر سے ان کا خدشہ ادھر سے ان کا خدشہ۔ تو اب مجھے بتائیے وہ مدینہ منورہ کی ریاست اور اہل ایمان اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے اس ایمان پہ قائم نہ ہوتے، تو کیا حال ہوتا؟ وہ ایمان ہی تھا جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دن دکھائے کہ پھر جب وہ مقابلے پہ آئے اور تھوڑی بہت نوک جھونک ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ بھی ایک کافر ابن عبد ود اس کو قتل بھی کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، وہ وہاں پہ زخمی بھی ہوئے، اور انہی کی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہوئی۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا، اپنی تیاری کی، اور نوک جھونک ہوئی، اور اس کے بعد پھر نتیجہ مسلمانوں کے حق میں کیسے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کو حکم دیا، یہ اس کے لشکر ہیں نا، تو تیز ہوا جب چلی، سردیوں کے دن تھے، تو وہ قرار نہ پا سکے اور وہ سارے چلتے بنے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ کف اللہ المؤمنین القتال، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے قتال کے لیے کافی ہو گیا، یعنی ضرورت ہی پیش نہ آئی کہ مسلمان ایسے براہ راست جنگ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکال دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بساط بر جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ آپ نے کاوشیں کرنی ہے، نتائج اللہ تعالیٰ خود نکال دیتا ہے، آپ کریں تو صحیح۔ ہم وہ کرتے نہیں، ہم وہ خندق نہیں کھودتے، ہم نکلتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں، ادھر ہی بیٹھ کے جو کچھ ہو سکتا ہے نا وہ کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے۔ تو ٹیبل پہ جو بیٹھ کے ہوتی ہیں نا باتیں، وہ ٹیبل تک ہی رہ جاتی ہیں، وہ میٹنگ اور ایٹنگ تک ہوتی ہیں، وہ نتیجہ نہیں لاتی۔ ہم نکلیں، ہم کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی۔ لیکن کچھ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی شروع کر دیں، اس کا طریقہ بھی ایک منہجی ہونا چاہیے، تو اس کے نتائج اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سورہ احزاب ہے، بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی پردے کے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اپنی جو چادریں ہیں نا وہ اپنے بدن پر ڈال کے رکھیں، ان کو چھپا کے رکھیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں تو انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پردہ ایسا ہونا چاہیے جو مسلمان عورت کو معاشرے سے ممتاز کرے، کہ یہ باحیا اور مومن اور غافل، یعنی سیدھی سادی خاتون ہے، اس کے اندر وہ شوخ پن، وہ تبرج جاہلیت، وہ جاہلیت کے جو زینت کے سارے تصورات تھے ان سے یہ ہٹی ہوئی ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ مسلمان عورت بھی پردے اور
جو برقعے ہیں اور جو نقاب ہیں وہ اس طرح کی کرنے لگیں جو خود ایک فیشن ہے، وہ تنگ اور اس طرح کی صورتحال، تو یہ بھی شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ یعنی کھلا ہونا چاہیے، برقع ہو جس سے وہ اعضاء ہیں وہ نمایاں نہ ہوں، تو وہ ہوتا ہے برقع، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جیسے ہمارے ہاں کچھ مبالغہ آرائیاں ہیں، وہ بہرحال خیبر کے علاقوں میں جو ٹوپی والا ہوتا ہے وہ ایک اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے برعکس اب وہاں بھی بہت سے لوگ جدید فیشن اور اس میں آتے جا رہے ہیں، تو بہرحال پردہ ہونا چاہیے، یہ ہر ایک اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی حیثیت کو واضح کیا ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ سبا، ملکہ سبا کا تذکرہ پہلے بھی گزرا ہے۔ سبا جو ہے یہ یمن کا علاقہ تھا سبا، تو یہ لوگ بڑے خوشحال تھے، تو رزق بھی آتا تھا اور فراوانی بھی تھی، خوشحالی اور امن سے یہ رہ رہے تھے، اور مناسب فاصلوں پر ان کی بستیاں آباد تھیں۔ یعنی پہلے دور میں اس بات کی بڑی ضرورت تھی کہ چند فاصلوں پر بستیاں ہوں، تاکہ ایک قافلہ جو چلا ہے وہاں سے اس کو کوئی کھانے پینے کی، کوئی آرام کی وہ سہولیات مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعام کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ایسا بند توڑ سیلاب بھیجا جس کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے۔ یعنی وہی بات جو ان کی خوشحالی کا باعث تھی وہی ان کے عذاب کا باعث بن گئی، پانی۔ اب دیکھیے بارش کسی کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہے، اور وہی بارش کسی کی بدحالی کا باعث بن جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں ہی بڑی دیتا ہے۔ ایک سال اگر ایسے ہوا ہے تو اگلے سال اس میں ایسا اضافہ فرما دے گا کہ وہ ساری جو ہے کسر وہ نکل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی صورت میں سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے کہ وہ جنوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، ان کی لاٹھی کو وہ دیمک نے چاٹ لیا، وہ جب وہ کھائی گئی تو سلیمان علیہ السلام جب یعنی اس کی وجہ سے نیچے پڑے تو پھر جنوں کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے تھے۔ ہاں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو لوگ آج نجومیوں کے ساتھ مل کے نا جنوں کی وجہ سے کرتے ہیں جی غیب کی خبریں، ہمارے پاس جن ہیں، ہم نے ایسے کیا ہوا ہے، تو یہ جتنے فیصد بات ان کو پتہ چلتی ہے وہ شیطان جنوں یعنی غلط جنوں کی طرف سے پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ وہ بہت سی باتیں غلط سلط ملا کے آپ کو خوش کرتے ہیں، تو وہ خوشی یا آپ کو بتاتے ہیں جی ایسے ہوگا، آپ کا یہ ہفتہ ایسے گزرے گا، یہ چیز آپ کی فلاں نے چرائی ہے، ایسے کیا ہے، تو یہ شرعاً یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے ایسے کیسز، اتنے زیادہ تو خیر آئے ہی نہیں چوری چکاری کے یا ایسا کچھ چند ایک آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قتل کے جو واقعات ہوئے، ایک مسلمان بچی کو ایک یہودی نے پتھروں کے درمیان کچل کے مارا تھا، اب کوئی جن کی مدد نہیں لی گئی کہ ہمیں پتہ چلے، اسباب وسائل اور جو تھا وہ اکٹھا کیا گیا۔ اگر کسی نے حملہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چرواہے کی اونٹنیاں کسی قبیلے کے افراد نے وہ لے کے بھاگے تو وہ پکڑا گیا، ان کا تعاقب کیا گیا۔ یعنی جنوں کے ذریعے سے ایسے مدد حاصل کرنا، اس کا تصور اسلامی معاشرے میں نہیں تھا، تو آج یہ بہت چیز عام ہو چکی ہے۔ کئی لوگ عاملین کے نام سے یہ کام کرتے ہیں اور وہ بھی جنوں کی مدد سے ایسا کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جنوں کو اتنی خبر ہے جتنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی اس سے زیادہ وہ نہیں ہے۔ زیادہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ وہ بات ہوتی ہے کہ جو شیطان ہے، شیطان جن، وہ آسمان پہ چڑھ کے نا ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے کیونکہ اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے، وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں سے حکم اترتا ہے نا کہ اب یہ ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے، وہ ان کی کان میں تھوڑی سی بات پڑ جاتی ہے، تو وہ نچلے کو بتاتا زمین والے جن تک آ گیا۔ زمین والا جن اس کا تعلق ہے اس جو ہے نا نجومی سے، اس کاہن سے، تو وہ اس کو بتا دیتا ہے، وہ پھر اس سے لوگ کہتے ہیں ہاں یار اس نے جو کہا تھا وہ تو ایسے ہی ہوا بالکل۔
تو دونوں میں سے ایک صورت تو ہونی ہوتی ہے. کوئی مثلا وہ وزیر اعظم بنے گا یا وہ بنے گا، تو دونوں میں سے ایک نے تو بننا ہی ہوتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کوئی تخمینے، کوئی زمینی حقائق بھی موجود ہوتے ہیں، تو کچھ اثرات، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. اب وہ سارے نجومی تو نہیں بن گئے. وہ یہ ہوتا ہے کہ لیکن اس شخص کا ایمان جاتا رہتا ہے جو کاہن سے حالات معلوم کرتا ہے. اب آتا ہے نا یہ یوٹیوب پہ یا دیگر کہ جی یہ فلاں کہ سرکار ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. اب دیکھیں کہ اس کی کوئی تصدیق کر دیتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس نے اس کی تردید کی، اس کو ٹھکرا دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا. ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے محفوظ رکھے جو فائدہ نہیں دیتا، جو ہمارے ایمان کو غارت کرتا ہے، جو خراب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے علم سے محفوظ رکھے، اسے ہمیں پناہ دے، اور وہ علم نصیب کرے جو فائدہ دیتا ہے. تو شاید لوگ پتہ نہیں وہ کیا دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا ہفتہ کیسا گزرے گا. تو آپ کی زندگی جیسے بھی گزرے گی وہ آپ اس کے بارے میں نہ جانیں، وہ اللہ نے راز رکھا ہے. آپ وہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی جو ہے، آپ کے جو ہفتے ہیں، آپ کے جو دن ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرنے چاہیے. بس یہ ہمارا کام تھا. ہم وہ نہیں کرتے اور وہ کرنے لگ جاتے ہیں جس کا کوئی ہماری زندگی میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ کل کو کیا ہونا ہے. تو ہمیں اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ ہے، اس کا ذکر ہے. اور جن کی بات سے یہ بات چلی تھی، تو اس کے بعد پھر جو ہے سورہ فاطر ہے. اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فاطر السماوات، فاطر کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، ایک خاص فطرت پر پیدا کرنا کہ جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ اسے اسی طرح پورا کر رہا ہے. زمین کی جو فطرت ہے وہ اسی طرح ہے. آپ یہاں کی زمین لے لیں، آپ کہیں کی، وہ اسی طرح وہ اگائے گی جو اس میں صلاحیت موجود ہے. جو ریتلی زمین ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو اس کے معیار کی چیزیں ہیں، جیسے چنا ہے، دالیں ہیں، یا وہ وہاں پہ مونگ پھلی ہے وہ وہاں پہ اگتی ہے، کھجور اور اس کے باغات وہاں پہ. تو اسی طرح ہر زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اس کے سپرد کی ہے وہ وہاں پہ وہی چیزیں اگاتی ہے. جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ عموماً سیب اور یہ جو بادام ہے، اخروٹ، اس قسم کی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ وہ پیدا فرماتے ہیں. تو یہ یعنی فاطر کا مطلب ہے اس فطرت کے مطابق پیدا کرنے والا، جس کی ضرورت ہے اور جو ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جس کے لیے اس کے برے عمل اچھے بنا کے پیش کیے گئے ہوں تو اس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہو. تو یہ شخص اور وہ شخص برابر نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دو چار کرے، ہدایت سے نوازے، وہ اور یہ شخص برابر نہیں ہو سکتے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص برے کو برا سمجھ رہا ہو نا، تو وہ اس سے جان چھڑا سکتا ہے کہ وہ سمجھتا رہتا ہے، اس کو ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے یہ برا کام ہے. لیکن جو برے کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہو وہ اسے کبھی بھی جان نہیں چھڑائے گا. اور اسی وجہ سے بدعات جو ہیں وہ دین کے اندر اس قدر ممنوع ہے کہ ایک بندہ برے کام کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. اب جتنی بدعات ہیں وہ دیکھ لیں، وہ ظاہر ہے نیکی سمجھ کے کی جاتی ہیں نا، تو اس وجہ سے ان سے توبہ طائب بھی بندہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل اچھے کر کے پیش کیے جائیں، یعنی اس کو بڑے خوش نما، اوے دیکھو یار تمہارا والد فوت ہوا ہے، ایک بڑے عالم ہیں وہ باپ تمہارا فوت ہو گیا ہے، تم اس کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ چند لوگوں کو کھانا کھلا دو. اب بات تو یہی کرنی ہے نا، تھوڑے سے آنسو بہا کے. تو بندے کہتے ہیں واقعی یار وہ ہمارے ساری زندگی ہمیں کھلاتا رہا، ہم اس کے لیے تیسرے دن کا کھانا ہی نہیں کھلا سکتے. تو وہ کہتے ہیں ہاں چلو یار ایک پورا اہتمام کرو. تو پھر اسے سوئم یا تیجا وہ اس کو نام دیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. اب یہ جو شخص ہے یہ جو کام کر رہا ہے اس کا شریعت کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ فوت ہوئے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ فوت ہوئی،
انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہوئی ہیں. اس دور میں بھی اچانک وفات ہوتی تھی، لیکن یہ ریشو قیامت کے قریب بڑھنے کی پیشگوئی بھی ہے کہ اچانک بات واقع ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ بھی مانگی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ اس میں موقع نہیں نا کوئی ایسا ملتا میسر آتا کہ کیا بندہ کرے، لیکن جو بیمار ہوتا ہے پھر وفات پاتا ہے اس پہ یہ امید ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ سعد بن عبادہ نے کہ میری والدہ اچانک فوت ہوئی ہے، اگر ان کو موقع ملتا تو وہ ایسا کچھ کہتی، یعنی وصیت کرتی کہ یہ کرنا وہ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے ان کی طرف سے پانی کا انتظام کر دو، ان کی طرف سے پانی کا انتظام کر دو. تو انہوں نے وہ انتظام کنواں کھدوایا ان کے لیے. تو یہ ایک صدقے کی صورت ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ سکتے تھے نا تم ایسے کرو کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دو، تو آپ نے یہ نہیں نہ فرمایا. تو اس بات کی ترغیب دی جو صدقہ جاریہ ہے، جو جاری رہے گا، تو اس کا حق جو پہنچتا ہے اولاد کو پہنچتا ہے، کیونکہ اولاد بھی اپنے والدین کی کمائی ہے. جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی، جو اس نے کوشش کی، یعنی جس میں اس کا کردار ہوگا. تو اولاد کی تربیت میں، اور اولاد بھی ویسے وہ اس کا کمائی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اولاد جو ہے بہترین سرمایہ انسان کا. تو چونکہ اولاد اور والدین کا تو گہرا تعلق ہے، لیکن یہ کسی اور کی طرف سے ایسی نیکی بھی کی ہوئی وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اگر آپ والدین کی طرف سے کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو وہ صدقے کی نوعیت کی ہو، جو جاریہ ہو، جو جاریہ ہو. یہ کھانے کھلا دینا، یہ روزے کھلوا دینا، اس کا جو تصور ہے نا وہ حدیث میں نہیں ملتا. آپ دیکھیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو قرآن خوانی کے نام پہ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ رسوم و رواج کے نام پہ ایسا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اب جلسوں کے نام سے یہ شروع کر دی ہے. مجھے ایک دن فون آیا ایک شخص کا، میرے ملنے والے تھے، وہ کہتے ہیں جی مجھے مسئلہ بتائیں کہ فلاں شخص اس کی والدہ فوت ہوئی ہے، تو اب کہتا ہے کہ جی میں افطاری کرا دیتا ہوں، میں افطاری کرا دیتا ہوں اور ساتھ آپ دعا کر دینا. میں نے کہا یہی کام تو دوسرے کرتے ہیں، تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. تو یہی کام بس نام ہی آپ نے نہیں نہ رکھا، کام تو وہی ہے جو وہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس بات سے ہمیں نہیں آنا چاہیے. یہ جو ہے نا ہمارے اندر بھی یہ خرابی آتی چلی جا رہی ہے کہ کوئی جلسہ رکھ دیا جاتا ہے کسی کی وفات کے دن، جس سال وہ فوت ہوا تھا اس سے اگلے سال انہی تاریخوں میں کوئی جلسہ رکھ دیا اور پھر کھانا کھلا دیا، یہ جی فلاں کے اصال ثواب کے لیے. تو یہ تو وہی بات ہو گئی. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ فوت شدگان کے لیے وہی کام کرنا چاہیے جو ان کے لیے باعث اجر ہو، اور وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ اولاد ہے جو نیک ہو اور دعائیں کرتی رہے اپنے والدین کے لیے، اور علم ہے جس سے فائدہ پہنچے لوگوں کو. تو یہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نہیں، قرآن مجید پڑھ کے بخشنے کا تصور نہیں ہے شریعت کے اندر. جی کیونکہ جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، یہی بات جو میں نے پہلے عرض کی نا کہ ایک انسان والدین کی طرف سے اولاد اگر پڑھتی ہے تو اولاد جو بھی کام کرے گی تو والدین کو اس کا اجر ملتا رہے گا، کیونکہ وہ اس کی تربیت میں، ان کے پڑھانے میں وہ شریک تھے. قرآن مجید انہوں نے پڑھنا سکھایا یا اس کا اہتمام کیا کہ فلاں قاری صاحب سے پڑھو، وہ چھوڑنے جاتے تھے، لینے جاتے تھے، انتظار کرتے تھے، سارا کچھ، یعنی یہ اس میں کاوش ان کی شامل ہے. تو اس کا اجر تو وہ نہ بھی نیت کرے تو ان کو ملتا رہے گا، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو کوئی خیر کی کسی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے. یہ تو اصول ہے. لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب فوت شدگان کو اس لیے نہیں ملتا کہ وہ قرآن یہ پڑھ رہا ہے اور ثواب اس کو کیسے ملے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں نے ایک ڈھنگ بنا لیا ہے، اور وہ اہل علم، وہ علماء جن کو ایسے قرآن خوانیوں سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ اب کیسے اس کے خلاف فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جی یہ ناجائز ہے. تو اس وجہ سے ہمیں دیکھیے نا ایصال ثواب، کہ مردوں کو ثواب پہنچانا، فوت شدگان کو ثواب پہنچانا،
اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم اپنی طرف سے جو بھی کریں وہ ان کا ثواب انہیں ملتا رہے گا، یا قرآن و سنت سے ہمیں کوئی رہنمائی چاہیے؟ تو قرآن و سنت سے اگر ہم رہنمائی لیتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسا نہیں ملتا. تو اس وجہ سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہیں. وہی عمل ہمیں کرنا چاہیے جو ثابت ہو. نیک لال ہوتی ہے، اس میں ماں باپ کی کوئی کاوش نہیں ہوتی، وہ خود سے نیک ہو گئے. ہاں، یعنی والدین اچھے نہیں تھے، انہوں نے کوئی رہنمائی بھی نہیں کی، تو اس میں پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ بے استغفاری ولدک لک، کہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی تھی، اس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. تو یعنی وہ دعا کر سکتے ہیں. اور حدیث میں ویسے یہ آتا ہے کہ اولاد بہترین سرمایہ ہے، تو ایسے سمجھے کہ وہ اس کی کسب ہے، اس کی کمائی ہے، تو اس کا اجر بھی والدین کو خود بخود ملتا رہے گا، وہ نیکی کرے گا. یہ مادی لیبر تقوی ہے نا، ان میں ہے ہی نہیں ہے. صرف بچوں کو دنیا سکھاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کا پیسہ آنا چاہیے، بس صحیح ہے یا غلط ہے. ایک ایسے ہی میرے پاس تھا، وہ کہتا ہے میں کہ اب کچھ چسپیتا تھا، میں کہ اب تو بچہ پان کھا رہے ہیں، منع کر کہتا ہے چستے نہ پتا. کیا ہے مجھے میں کہ پان کھا رہے ہیں، میں بھی دین منع کر کہتا ہے چستے نہ پندا، پان ہی کھاتا نا. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو روکو، پان کھاتا ہے، وہ کہتا ہے پان ہی کھا رہا ہے نا، چرس تو نہیں نا پی رہا. تو آج وہ ایسے کہہ کے چھوڑ دے گا تو اللہ معاف کرے وہ کل کو اس پہ بھی آ جائے گا. یعنی جیسی سوسائٹی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے والدین کو اپنا کردار تو عطا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کر پاتے یا نیکی کی انہوں نے کوئی ترغیب نہیں دی، پھر بھی وہ نیکی کریں گے تو کیونکہ وہ ان کی کمائی ہے تو ان کو فائدہ ملے گا، اور خصوصاً جو دعا کریں گے اس کا فائدہ بھی انہیں ملے گا. تو چلیں آج ہاں، شرک تو پھر ظاہر ہے اس کی وجہ سے تو کچھ بھی. چلیں ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.